ابھی تک حوالہ جات کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے حوالہ جات کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد ملتی رہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله شان اولیاء الرحمن حضرت خواجہ پیر پٹھان رضی اللہ تعالی عنہ وعن خلفائہ الکرام دی مبارک سرزمین دوتے توسا شریف مبارک شہر کے اندر محترم طالب دین حق عزیزم کوثر صاحب انہوں نے معاونین اہل حق دوست احباب کے تعاون اور مولانا محمد عرفان توسیع صاحب فاضل نوجوان دے ذوق شوق دی شرکت اس عجد عظیم الشان مبارک جلسے دے اندر تمام مہمانان گرامی خصوصاً سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی مولانا عرفان توسیع صاحب خبر دیتی کہ عرس پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کل اختتام ہو گیا۔ تو آپ کی بارگاہ
ناچیز کا بیان سمجھو عرص مبارک کے اندر شرکت طرح نظر آنے اس سے مناسبت کہ آپ کا عرص مبارک تو ناچیز نو مشورہ دیتا تھا اس کو صاحب کہ جی پچھلے سال شان پیر پٹھان بیان کرتی تھی اور وعدہ کیتا سی کہ آئندہ ملفوظات پیر پٹھان پیش کریں گا تو وہی موضوع پیش کر سکتے میں نے یاد کوئی نہیں سی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ہر کام اپنے وقت سے ہونا میرے خیال دے آپ کے ملفوظات سے یہ بات بیان اس وقت منتظر سے اللہ پاک نے موقع بھی بنا دینا توفیق بھی دے دیتی آج حاضر خدمت بھی ہو گیا گویا اجدہ میرا موضوع آپ کے ملفوظات شریف ہیں ملفوظات کا مطلب ہے آپ کا گل ہی جنہیں بہت کتھیں کہیں رنگ چوٹ دیں پھر دیں آپ جو گل ہی فرمائیں دے ہیں تو آپ دے جڑے طلبگار سچے خلفاء مریدین آپ دے رفقاء ہیں جمع فرمائیں دے ہیں تو ایک کتاب ناچیز پر مدت قدیم پرانی فارسی کے اندر موجود سی جس دا نام نافع الصالحین مدت گدی ہم پئی ہے آج وقت میں کام تو سوچا بشارہ کرتے کہ سرائے دوستو میں اپنے موضوع کے آغاز سے پہلا نعرہ رسالت ارسال اجبار پیر میرے علی شاہ سرکار دوستو کچھ شیطان یا کھریاں ناچیز کے خلاف یزیدی عمر و شور پاتی رکھی ہے میرے دوست رسول اللہ پہ اتنا بھی شیطان یا کھریاں اللہ سے شیطان دے کھریاں یا کھچائیں جہاں کٹیں میں کو پتہ ہی کوئی بصیر پور دلال منڈی آمد آباد دلال احمد نگر ہے گاؤں وستی پنڈ اون دے اندر ضلع اکاڑے دو بندے دی آپس سے بحث تھی کہ یہی مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے جڑا میں اٹھائے دفاع سیدنا معاویہ کی دفاع صحابہ کے اندر 80 صحابہ کرام کئی اہل بیت کرام کی عزت کا دفاع تحفظ بچاؤ کریں گے میں مسئلہ اٹھایا کہ حکت میاں یزید جس وقت حضرت امیر معاویہ سے بیعت گدی ہوں واسطے بیعت گدی اس وقت وہ برا نہ ہے کہ اپنے دور حکومت وچ برا بنی ایک مسئلہ میں یہ بیان کیتا یزید جس وقت ابے سے ہوں واسطے
بیعت کیجیے اس وقت برا نہ ہی اپنے دور خلافت برا تھا جس وقت ابے سے بیعت کیجیے 80 صحابہ کرام نے بیعت کیجیے سب اہل بیعت نے بیعت کر کیجیے سوائے چند صحابہ کرام اور حضرت امام علی مقام دے باقی سب بیعت کر گئی جس وقت تو برا تھے وہ اپنا دور ہے لہذا ان دی برائی دے نہ حضرت معاویہ ہیں نہ کوئی صحابہ ہیں نہ کوئی اہل بیت ہیں ایک مسئلہ ایک کیتا دوسرا میں کیتا امام عالی مقام نے کربلا دے اندر زبانی اقرار بیعت یزید کا فرمایا ہے اتھو اہل سنت و جماعت کا مذہب بنے اور بیعت دے بارے جڑا اور خروج دے مسئلے دوتے جڑا اہل سنت دا مذہب وہ بالکل امام دا عمل شریف ان دے مطابق مخالف ہے تریجہ میں کیا کہ یزید یہ مسئلہ یزید دے امام حسین دی جنگ دا نہیں یہ ابن زیاد تے امام حسین دی جنگ دا یزید نے جنگ کی تھی یزید کو خبر جس لئے ہوئی اور انہیں وہاں کہ وہ لعنت پوے ابن زیاد میں مراد مراد میں تے راضی کہنا ہم نہیں کام کرتے میں تو بغیر راضی دیتے یہ مسائل چند ایسا کھولے لوگاں دے کے رکھے دلائل کئی وچوں سینے جڑے رفض لال معمور انہیں کو بھا لگی وہ مخالف کی انہیں سالے یزیدی حمر دا خوب پروپیگنڈا شروع کرتا فتنہ لوگوں میں بچ پامنا لیکن ایسا تو پتہ ہے 30 سال کی اس خدمت دین دے میدان میں مصروف تھا سبحان اللہ ایسا کہیں دن ڈر تو گھبرے دیکھا جیوے کوئی ڈر کرے ایسا ہاتھ تو پیر بگے دے آخر اللہ پاک ساری مدد کر دینا مخالف مرسوم میں اللہ صاحب دوستا میں بار دوستا میں کوئی علم کوئی نہ آئی وہ جڑا ساڑے وچوں ایک شتونگڑا شیطان دی کلی پاسے چاہ میرے شاگرد عمر دا اظہار کریں دا ہی کئی مقصد آستے کریں دا ہی اللہ بہتر اسیوں دا بابا عزت وقار بڑھایا ہویا ہے یا جا جلدی طریف کر چھوڑن وہ نامراد چیلنج کرن لگ پیا مباہلے بھاوے سادے نال دعاتے میں کوئی پتہ کون آئی تو بندے دی باہر سے رات 11:30 بجے احمد نگر منڈی احمد آباد ضلع اکھاڑے دے اندر دو نوجوان انہیں دی بستی پنڈ دے بندے رات دے کٹھے تھی بھال آج تھی تیل وکرا ساڑھ دیتے سارے علیہ ساتھی ہوا کہ میں سارے استاد یہ جڑا نا مرتبان شاہ برادر شاہ
یہ اندرو شیعہ ہے دوجہ کہنے یہ سادہ استاد جڑا موقف دشیس ہوں دے وچ صحابہ سے اہل بیت دی عزت بچ دی ورنہ نہیں بچی مائدائے موقف ہے تو ڈاس کیا ہوا کہ وہ سچا ہے یا کہ مائدے مطالعہ یہ سچا ہے آؤ سے بھائی سارے دوست نے پیر جلتی اتاری وانج دے بھاگ وچ بیٹھ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اللہ دے فضل و کرم نال پہلے کھڑوتا رہی ہے بہے گئے 8 منٹ وچ بھاج بھائی سے باہر نہ نکلتا ہے برادری دے بندے کپڑا پچھو قمیص چھک دے پاڑ دے تو بلا بھات بار کہے وہ دوسرا جڑا ہے اوندا نام ہے حافظ شبیر ایندا نام ہے محمد انصر بٹر وہ بھی بٹو ہے رشتہ دار بھی ہیں قریب ایک دوستا وہ بڑے ایک دے بھاد زور گھٹ گیا تجھا بلا بھی بڑے دے پیر رکھ دے کہ میں نہیں کرے کہ میں نہیں کرے کہ میں نہیں کرے اخیر بھا وہ دے پیر سالے کٹ دے بال جڑا حسینی بندا ہے تے سا کو یزید یاد آئی مودے بھا پیر بال رکھن جڑا دائی چشتی حق دی ہو حسینی ہے اللہ دے فضل و کرم نال 8 منٹ بیٹھا رہیے نکلے تے جگ ڈٹھے او جڑے رشتے برادری جتنا لوگ ہن سارے انہیں ڈٹھے جو پیر اوے صاف جس کے صاف کیا بات او بندہ جڑا بھا دے وچ یہ او تواڈے سامنے فقیر دکاندار آن کا اٹھی کھڑے فقیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ حق فکر چشت تسے سارے آخرے اہل بہشت حق فکر چشت حق فکر چشت حق فکر چشت چشتی تیری عظمت کو سلام چشتی تیری عظمت کو سلام جب تک سورج چاند رہے گا چشتی تیرا نام رہے گا دوستو آپ نے اپنی جہاں تشریف رکھو برائے کرم اپنی اپنی جہاں تشریف رکھ کے زیارت کرو اپنی جہاں تشریف رکھو خلل نہ دو جنہ پیر دیکھنے انہوں دیکھ سکتے اگر ایک چھالا ہی دکھا دے وہ سمجھ سمجھ تشریف رکھو تشریف رکھ کے زیارت کرو حضرت تشریف رکھو مہربانی ٹائم مختصر ہے سفر تو سب زیادہ کرو مہربانی تشریف رکھو زیارت کرو بس بہت تشریف رکھو مہربانی صدا حق کی آوازیں آتی رہے گی ہوتا رہے گا سبحان اللہ
وہ حافظ شبیر اے دکان دار بھائی جو پانی یار بھائی جو وہ حافظ بیمان جو ہے ہاں پشان کیتے واقعے حافظات قرآن کا دشمن ہے کتا تیرے آستے میں فلدین دی تو حق دا دشمن ہے غیرتا اور بل عجیب گال سن تریجہ نبھارے آج ہی واقع کتنا نبھارے تریجہ نبھارے مخالف ابلیس وہ کنجر انہوں نے بندہ بھیجے آج یہاں دے پیڑ دے مو جا کے یعقوب وٹو ناونا مرتبان نے بھیجے آکے وانی میں کو آکھ تو سا آکھ کوڑے اکو آکھ نال دیکھتی گڑے انہوں نے کھلا چلا گیا لیکن اگر ولا او جڑا پوچھا نا جڑا مقابلے میں آیا ولا ہیدی برادری نے ہونے پیر چاد دکھائیں انہیں اگر دیکھا کھر رہے ہونے پیر سڑے لاتے اجن ساکھوا دے کوڑے ڈھیر کہار خدا دا صاحب سید دے واللانتیا سید کی سکتے ہوئے حق دا اللہ دے فیصلہ بھی ہو تھی گیا رسول دا فیصلہ بھی ہو تھی گیا مولا علی دا فیصلہ بھی ہو تھی گیا حسن حسین دا بھی ہو تھی گیا تو فیصلہ دے تھی گیا حسین بھی نسا ہے یزیدی نہیں یہودی تو ہے ہتھوں بہانے بدھا لفظی یہ مطلب ہے قہر خدا کو بدھا لفظی کیا گیا سمجھئیے وہ ستی برادری یہ جنی لعنت ہی جہان تے پئی کھڑی ہے اللہ نے چٹے نہ دے ہو جی میں محمد پناہ ٹوٹانی سہی آیا ہی وہابے نے مقابلے جو سچ میں قسم ذاتی کر گیا نا گناہگار اکھا نال بٹھو سے فیصلہ آباد سید اسد نے سجا محمد پناہ ٹوٹانی صاحب کو سب تو پہلے میں شیر ربانی مسجد جوزان سواروں میں خود دیکھن گیوں ہاں جی اگلے اعلان کرتا ڈال دی مسجد آنکھ جی سادہ بھی آیا ہوئے یہ کوڑے سارا سادہ بچ دے آیا ہوئے میں گناہگار نال دی بسید وانج دیتا نا مراد تالے لگے شے کوئی نہ اعلان کر دی تو نے کوڑا ورنہ مرادوں میں کہ ہکو رہا دے چل دو لانتی او شرم کرو کہار خدا دا پوئے ہے جتھا اللہ داسنے میں ہی پاسے ہاں والا مسلمان تھی دے کی میں روک سکتے ہاں میرے واسے کہیں ہی نہ تیرے واسے یہی دے واسے کہے بلا اللہ بھاتے ہوں دے ہاتھ جنہیں ہوں آنکھ دیتے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم مالک فرما دیتے بھا ٹھٹی تھی ون اور نہ منن والا نمرود ہے جے آج نہ منے سیل مردود ہے بولے ہون جن دے پوتر ہوں مولی دا کاکھری ہے جڑا تو سے دے کا جا کے بیٹھا بھونکے بھائی یزیدی ہے بھائی یزیدی ہے بھائی اوترا یزید آکسی اللہ میں تمہیں مولوی نال قیامت اللہ جوہر نہ اٹھاویں یہ یہودی جنس ہے میں مسلمان گناہگار ضرور مسلمان ہے یہودی جنس ہے یہ بلا مولوی نال نہ اٹھاویں
یہ جے مولی آستے میں موضوع آغاز بھی کرن لگا دے پیر پٹھان توسویدہ فرمان بھی سنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے شفیع اسا ہنین دے درد کتے ہیں، اسا چشتی ہیں ہی در توسویدہ نسبت رکھ دے ہیں الحمدللہ تعالی ہنے بزرگ دی تعلیمات تے پابند ہیں، ہدایت تے پابند ہیں۔ جی انشاءاللہ سبحان اللہ زمانہ اینے دولے تھی کھڑسی اسا اینے فقیریں دے سبق نہ چھوڑے لوگ ہنین دے نام گھن دے ٹکر کھان اسا ہنین دے نام گھن دے قربانیاں دے اللہ دے فضل و کرم سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دا ملفوظ شریف نافع السالکین فارسی دے صفحہ نمبر 18 دلتے یہ جے مولینا لکھا ہے مولینا بارے آپ فرمیندے وہم فرمودند کے علم ظاہری شرط ہدایت نیس لیکن یک سبب از اسباب و این مثل خوب شمشیر جواہر دارست کہ در دست کسے باشد اگر دلش محکم باشد سر دشمن کو برد و اگر بزدل باشد و ہما شمشیر سرش کو برد بس اگر با تحصیل آن ہدایت الہی ہمراہ شد بس اگر با تحصیل آن ہدایت الہی ہمراہ شد در حرب نفس و شیطان غالب خواہد آمد وَإِلَّا عِلْمِ عام جب طلالت و دیگر خلق شوت زیرا کے فرق و طرق باطلہ کہ غیر اہل سنت و جماعت تمامی عالمان اختراع نمودان عزیز جہد فساد العالم فساد العالم کہ نہ در جنت تنہا بیروان و نہ در دوزخ بلکہ باہر دو طرف با جماعت کثیرہ روانہ بیشوان کہ آپ کا فرمان فارسی کے اندر جناب گوش گزار کیتے آپ کا عقیدہ میرے موضوع ابتدا سامن لگی ہے کیونکہ آپ کا پہلے سب سے پہلے پیر پٹھان اپنے ملفوظات یعنی ہنید بیان شریف نال ہنید گالی جو بیان کرنے تبلا ہنید بیان شریف نال ہنید عقیدہ نسے آپ اپنی زمان شریف نال اپنا عقیدہ کیا بیان فرمین دے کیا فرمدان کیٹھے مسئلہ صحیح خود دس دے بلا یہ میں چکرے شیطان دے کھریاں مولی ہے نا انہیں دا بھی سمنا شیشہ چنگا کرا گیا جی آپ فرمین علم ظاہری ہدایت آسا شرط کہیں سبب ضرور ہے شرط نہیں سبب فرمایا جائے تلوار ہوندی ہے جے تلوار آوے دلیر دے ہاتھ تے دشمن دا گاٹا کہیں نہیں تے جے بزدل دے ہاتھ جاوے والا اپنا گاٹا کہیں بے شک اللہ فرمایا نفس شیطان دشمن جے ہینے دشمن دے خلاف علم دی تلوار شریعت دے علم دی تلوار ہاتھ آ گئی ہے تے بندہ دلیرے ہینے نال جنگ کر گئی تے فتح پا گئے دشمن شیطان دے نفس دا سر سب چھوڑے
جے بزدلے دے نال نہیں لڑ سکیا والا ایہو علم دی تلوار نال نفس شیطان ہوندا کاٹا کاٹا اگو آپ لکھتے اتھو مذہبی آپ نے سمجھنا ہے کیا ہے تنال مولیاں شیطان دا کھریاں جڑیاں نو نہیں سمجھنا ہے توجہ ہے فرمیدیں زیرا کے فرق و طرق باطلات غیر اہل سنت و جماعت تمامی عالمان اختراع نمودان فرمایا اہل سنت و جماعت مذہب تو علاوہ جتنے مذہب ہیں یہ شیطان کے کھری عالم کٹھر جہلے ان پڑھے نہیں کٹھے مذہبی سمجھ گھنو جو سونے کا مذہب کیا ہے اہل سنت و جماعت بولو بولو متہ کوئی سجے کھپے ہو بہنے کے گمراہ کرن کی کوشش کر رہے یا دربار کے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے اہل سنت و جماعت کے مذہب کو ہٹاون کی کوشش کر رہے سمجھ گھنی ڈاکوئے میرے پیر کا مذہب پٹھان کا کیا ہے فرمایا اہل سنت و جماعت عزیز وضاحت خود کرے اتفاق لال کڑی نال سوڑی کڑی رل گل پتہ لگ گیا مذہب کیا ہے نال مسئلے پھر زیراغ فرق طرق باطلا بغیر اہل سنت و جماعت تمامی عالمان اختراع کردہ فرمایا اہل سنت و جماعت میں مذہب تو علاوہ جڑے جڑے رادو جے مذہب مسلک دینا بیٹھی آپ فرمیدنے سارے عالمان کھڑے ہوئے یہ اوہے عالم جنہیں دے ہاتھ تلوار شریعت علم کی تیائیے لیکن نفس شیطان نہ لڑن جوگے جوائنا بادی ہر بیٹھے والنفس شیطان دے بندے بن گئے نوے نوے مذہب کٹ بیٹھے جڑے پیر پٹھان دے قبلہ عالم کو شیطان دے جڑے طاقتور ہوندن شیطان دے نفس دے گاٹے کپ باندن یہ ہمیشہ پاک محمد دے مذہب اہل سنت و جماعت دے قائم رہندن توجہ ہے اچھی بولو وقار پوری ملا تو ساکو یزیدی بنائی میں نہیں خدا ساکو حسین بنائی اینا مراد ٹکڑیل بھیٹھیلا ہنے مالی میں بارے میرا پیر پٹھان وات ہے بول بولے سناواں سبحان اللہ یہ دیکھ سنا توجہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے لے تنخواہ واسطے قاضی بنن ملا بنن مسیح تا امام بنن دی مذمت پیر کرے کی میں فرمیدن وہاں فرمودن کہ عہدہ مسجد گرفتن و ملائیت مسجد برائے عہدہ الہی بدس عزیز دور باید بود وارگر کسے برائے خدا خدمت مسجد کنت لردارین زبیان فرمیدے مسجد دا عہدہ گھنا مسجد دا ملا بڑھنا ہی عہدہ بھی خاطر یہ بہت برا کام ایگنے دور ہونا چاہیے اگر کوئی مسجد دی اللہ واسطے خدمت کرے تو جہاں دی عزت پاوے سی سبحان اللہ اللہ دیا بندیا او جڑا ٹھڈ واسطے مزید لبھے دے او
اوترا لفظ ہی مار میں کہیں در کہیں ہودا جے خدا واسطے مسجد ہوے جے مسجد دا طلبگار رب واسطے ہوے تے والا پیر پٹھان مانگو رب گودے وچ مسجد سے بنے ہوئے عدل ہے فقیران تیرا دربار بھی تھئی میرا مسجد والا دربار بھی تھئی سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ناچیز نے تنخواہ کی خاطر مسجد نے صرف اجر ہمیشہ دین واسطے لیتے ہیں اللہ یہ ہے کرم نوازی کی تھی لوگ کو مسیحے جو بندے نہیں لگتے جڑے ساکوئی میں ٹرتے پھرتے لاتے منتظر کھڑے ہوتے ہیں دنگال دے سنا ہوئے ہوں یہ داسے ڈیٹیل مولی جڑے ساکو یزید لیا کے وہ کنجرا یزید تو بد تر یہودی کتے دیا تریفہ کر ہاتھ میں دیا تو کھنتے یزیدی ساکوا دے کرے ایسا بھی تریف دیتی ہے اللہ بھی ڈھیلا شرم صحیح اللہ اکبر و کبیرہ توجہ سبحان اللہ قربان بنیا آپ کا مذہب حق اہل سنت و جماعت میں چھوڑ سے پاسد والا آپ دے ملفوظات رکھوں قرب پہلی شہر سمجھ کیجئے آپ کا مذہب کیا ہے سنی بولوا مرے بول کیا سننا مذہب بھائی اہل سنت و جماعت ہون والا مزید تفصیل متن سجے کھپیو اہل سنت کھناڑے تو سے اندر بھی کئی پائے ہند او بلا کھن جوڑ صحیح دے ٹر گئے آپ دے نشان بیٹھ گئے پچھو یہ نہیں کوئی ہون نشانات دے تحفظ کرنا لے کہہ نہیں رہے چلو موقع بات ہے دعویٰ چیک کرو سوالہ انہیں دا نک بھنڈا نہیں خاطر میں ولا سیدہ فرمان سنے کیا عجیب فرمان ہے قربان جاوہ ذرا بولو اچھی باغنال نعرہ تکبیر نعرہ عجیب مسئلہ عجیب گانے ولی مرد ختم تھی گئی کیا کھینن ویندو اتھا میں پیر پٹھان دا فرمان کیا کھینن ویندے ہیں یہ جڑے دیدے وڈے دے بیٹھے منائے دی گال سارے صفحہ نمبر 3 دو وہ ہم فرمودن کے بادشاہی ہر دو جہاں حق تعالی دوستان خود را نصیب گردانی داست سبحان اللہ میں پیر پٹھان فرمائے سبحان اللہ پاک نے اپنے دوستوں کو اپنے سجنے والی کو دو جہان دی بادشاہی عطا فرمائی سبحان اللہ اللہ سے ہوئے صفحہ نمبر 3 دو چلاوے میرا نقب فرمائے بادشاہی ہر دو جہان حق تعالی دوستان خود را نصیب گردانی داست پروردگار نے رو جہاں دی بادشاہی اپنے سجنے کو عطا فرمائی کوئی بھوکے وہ مرد مٹی مل گئے انہیں کو کیا مقدو دے کیا دے میرا اکھ والا پیر پٹھان فرمائے دے اوترا مرے جی میں ہاتھ خالی ہوں مگر اتھائی بادشاہ باندے بیٹھے ہوں
میں قبر جی گئے تے اساں نے پوچھ اتھاں بھی بادشاہ بندے بیٹھے دو جہاں میں بادشاہ شاہ نے کو عطا فرمائیے اگو آپ ایک قصہ بیان فرمائے چنانچہ نادر شاہ بادشاہ خراسانی برائے جاسوسی شخص را طرف ہندوستان فرستاد چو آمرد در اجمیر شریف رسید از تصرف حضرت خواجہ معین الحق والدین رضی اللہ عنہ حیران شد کہ ایشاں عجب حکم دارند کہ نرخ تمامی اشیاء ہر روز عرض بیدارند و دیگر امور ملکی وارائے حاجات خود بالمواجہ دربار عرض میں نمائند وقت نزد شاہ مذکور باد رفت از احوالیاں پرسید جدیدہ بود باد گفت و گفت یکی از عجائبات ہندوستان است کہ گورے کہ بادشاہی میں کند بنید اگے اور کے سفر میں نادر بادشاہ افغانستان دا نادر بادشاہ آپ سبحان اللہ آپ ہمیں نادر بادشاہ نے ایک جاسوس بھیجا توجہ ہے سبحان اللہ ایک جاسوس بھیجا ہندوستان کے اندر جاسوسی کر دکھا وہ آن دے حالات رکھے خواجہ اجمیری شہید دربار خواجہ اجمیری غریب نواز دے دربار مال جاسوسی کرے گا ریا کتھو خجیب حال مسلمان جڑے ہندو ہم او بھی مانج دے کیا کریں گے شہید دربار دے کے کھڑو دے شہید دربار دے کے کھڑو دے قیمتاں چیزاں دیاں نرخ چیزاں دے وہ بھی سارے پیش ہر شاہ جو ملک دی حکومت کرنی اتھائی وانج دے پیش کرنی وہ بادشاہ کیا وہ جاسوس کیا دے واپس وانج دے فیوزی آنکھوں سے عجیب تصرف ایک وہ کبر دوتے اتنا تصرف بادشاہی ہوئی کبر پہ چل دیئے بیٹھا آپ چلے دے اتے بادشاہ لوگ آن کے ہوں کنے وہ فقیر دے خبر دربار دوتے پہلے آلے اجازت کتن والے وانی کام کرنے دے حجی یہ حال بیٹھے آپ پیر پٹھان فرمین دے یہ دو جہاں دی بادشاہی جڑی خواجہ اجمیری دی ہوں جاسوس نے جتھی ہے یہ بادشاہی حکمت عقیدہ نہ سمجھی یہ اللہ دی جتھی بادشاہی ہے معلوم ہویا میرے پیر پٹھان دا کیدائی اللہ والے تصرف بھی رکھ رہے طاقتہ بھی رکھ رہے رب ہی جہان دی بادشاہی دو جے ظاہری لکے اگلے جہان دی بادشاہی عطا فرمائے بولو 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 مذہب کی ثابت تھی گئی نہیں انہا مطلب دربار کو سمجھنا بیکار یہ صحیح عقیدہ نہیں بولو 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 اور میں اے دساواں جو دشمنان صحابہ کے خلاف آپ کی دساواں یہ ایسا کتھوں وراثت ہے بے شک رب نے والا بھالی مدد دیتا ہوں فرمائیے جلا پہنچی بولے اور سن میرے پیر دے فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت علامہ حضور قبلہ میں گزارش نمود کہ مولوی عثمان سکنا سنگھر در شہر جے پور تعلیم کسران مرد حکیم شیعہ
مشتغل است در جواب فرمودن عظیم امر خوف بسیار است کہ صحبت بدکیشاں و ہم صحبتیاں تاثیر میں کند بھولا در پڑھ سبحان اللہ قربان وجہ ایک توجہ ہے ایک شخص سونا سنگھر شہر رہائشی ایک مولوی عثمان جے پور شہر جے پور میں گھر انڈیا جے پور کے اندر ایک حکیم صحابہ دا مخالف ہوں دے بالا پڑھے دے آپ نے فرمایا عظیم امر خوف بسیار است فرمایا ہی گال یوں دے ای عمل تو ڈاڑھا ڈر پیا لگا مولوی پڑھے دے بال دشمن صحابہ دے فرمایا بہو ڈال پیا لگ دے کہ صحبت بدکیشاں بہم صحبتیاں تاثیر میں کند بد مذہبیں دی صحبت رنگ لکھے لیے اثر ضرور رکھ دیئے لہذا در پر کرے معلوم ہویا دشمن صحابہ دا شکرد بڑھنا دے جتھریا انہیں دے بالا دا استاد پڑھنا بھی سالے پیر پٹھان کو گوارا کہنے آستان علیہ توسع شریف آستان علیہ توسع شریف پیر و مرشد حضور خواجہ شفیع محمد لطفان شان صحابہ اکرام امیر معاویہ توجہ ہے فرمایا سنگت بس بس میری باندے ہے بھاوے مولی دم خراب تھی میں سیسا کار بڑا بیلا اچھا حوصلہ کر جی اگو سے جو لگو دے لوگ کیا گالی سنا میں یہ دے سارا کام ہے ہر پوی اگو تے میں سنے سن جو انگریزاں دا دور ہے سکھیں دا دور ہے دو دا دور ہے میرے پیر پٹھان انگریزاں دا بھی سکھیں دا تے صدقے وجہ قربان وجہ پیر تو روحیں دے خلاف بولن دے اندر اخیر کر چھوڑا اگے مراد انگریزی چوہے مرفلا کے توجہ ہے اونچی بولنا ونیر یکروز حضرت قبلہ من غلام سرور خان خاکوانی را گفت کہ شما چوبہ برادران خود از سبب علاقہ نوکری در شعبت میران سمس کشیان میں باشید باید کے پر حضر بودہ باشید و چون خان مذکور و دیگر افغانان از نوکری میران ترک کردہ از نوکری میران ترک کردہ بجہت زیارت بجہت زیارت بجہت زیارت باز در حضور پر نور شرف پائے بوسے آفتن حضرت قبلہ شارہ فرمون و گرسدگی مرتن بے کے در صحبت مذہبان نعیم یافتن کہ در چنی صحبت زوال کہ در چنی صحبت زوال ایمان باشد سبحان اللہ سبحان اللہ غلام سرور خان خاکوانی کوئی ہے افغان دے علاقے رہتے سندھ دے دبیر وہ مخالف صحابہ
دشمن صاحب آتے اے انہیں دے ملازم حال پتہ نہیں کڑے او دیاں کون غلام سرور خان خاکوانی تو چھوٹ فارغ تھی دے نوکری تو واپس آئے نا تے سید جو مرید ہندی تو مل دے افغان الونجا جو آنے کے لیے اتلے باتیں بس آپ کو ملنا ہے آپ نے ہنے کو جڑے لفظ فرمائے وہ بولا بولو سبحان اللہ تھاپی کھانے میں تھاپی نہ رہے جو ہے بولو پہلے دے آپ نے انہیں کو فرمایا ہے وہ بچہ ہے جس لئے واپس آئے نا بلا زیادہ جاس سے آئے توجہ ہے نوکری چھوڑ دے صحیح ہونا جو نسیہ جو پرہیز کرا ہے درہ ہے بد مردی نوکری ہے وہ جو کوئی چھوڑی دے واپس آئے چھوڑ دے واپس آئے نا کہ میرے صحیح سونے کیا فرمائے بلا اے پیر چلے انہیں قدم بوسی کی تو حضرت قبلہ ایشان فرمود ان جملے سنوا پیر پٹھان دے وہ مرے غیرہ تعالیٰ جب بیٹھیں گے سنا ماں یہ لفظ سونے دے پانی نہ لکھا انہیں واسطے ہی پیر پٹھان نہ تعلق جی بگرسنگی مردن بے در صحبت بد مذہبان نعیم یافتن فرمایا بکھنار مر وجنا چنگے بد مذہبی دی صحبت دیا نعمتیں نہ پوا ہے بد مذہبی دی سنگت دیا نعمتیں دیتے موتر جا کرا ہے اور بکھے مر وجا ہے یہ ہو چنگا گرسنگی مردن بے بکھ نال مرنا چنگا کہ در صحبت مد مذہبان نعیم یافتن میری سنگت نعمت پامن تو کہ در چنی صحبت زوال ایمان باشا فرمایا یہ جے صحبت بندے دا ایمان زیل ڈال سمجھا ہے ران گھین بان رشتے کاربان ہے یہ وہ سارا کچھ ہے جی یہ تو جتنا لیا خالی نوکری دی اجازت نہیں تیری دے بندے دربار نہ برا دو بکھے مرو بکھے چنگے ببلے دی مرنے ہویا تھا مرنے اکے ان بیٹھے ہیں حضرت مولانا مولوی محمد حیات دہلوی رحمہ اللہ آپ نے عرض کی تھی فوراً صحیح کہ بس یار مسلمانان را فرنگیان از دین محمدی برگردانی از ایمان خارج کردند کہ ایشان دین مسیحا از جہت صحبت اختیار کردند نعوذ باللہ منہا مولوی محمد حیات دہلوی صاحب سیدی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہیں انہیں عرض کی تھی سونا جناب دیگا حلدی تصدیق کریں گے عرض کی تھی سونا بہت سارے مسلمان انگریزاں نے محمد کریم کے دین تو پھیر کے عیسائی بنا کے انہیں بھی صحبت گئے انہیں سکولے میں گئے انہیں مدرسے انہیں نوکری جو کی تھی عیسائی بن گئے مولانا محمد حیات دہلوی بیٹھے ہیں پیر پٹھان دی بارگاہ دے اندر پیر دشمنان صحابہ دے خلاف وہ گال فرمائی انہیں انگریز دے خلاف اے چل سنائی جو سونا باقی سچ فرمے دو سنگ
سنگت لانتی دا ضرور اثر ہوندے انگریز دی صحبت میں دے عیسائی بن بیٹھے نبی دین تو پھر گئے معلوم تھیا قربان جاواں میرا پیر پٹھان سبق پڑھا گے بات مذہب دے بیڑے بھی نہ لگائے انگریزی کتے دے بیڑے بھی نہ لگائے ہمیں بھوکے مر وجہ ہے پہلے بہرے بیٹھے آتے کوئی میرا مرید آگل بڑھ کوئی کچھ بڑھ سی آگ سے کیا کروں زمانہ اوکھا ہے نوکری گھنی بم دیے علاقہ پسماندہ ہے لہذا چار پیسے کمامنے چاہیے آپ پہلے فرما گیا انا مرادہ بھوکا مر من چلنے پر نبی دین کا سودا نہ کری بے غیرت نہ بنی بد مذہبی صحبت نہ لگی بد مذہبی غلام نہ بنی اتنا تلے لگی انہیں مانتے تو دور روی تیرے پیر پٹھان تے گسا گوئی ہو سبق پڑھا سبحان اللہ کیا کھولے ہو جگال حضور میاں عارف کھڑی دی زبان سنا لیا عارف کھڑی فرمائے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ او میاں محمد بخش صاحب کشمیر دا رومی آپ فرمائے سبحان اللہ دھیاں ویچ کے عزتاں ویچ کے ایشا کر دے ایشا کر دے کی انہونی ہوئی اس کاویج کے ایشا کر دے کی انہونی ہوئی کنجر ذات انہاں دی یارو غیرت جنا دی موئی او کنجر ذات انہاں دی یارو غیرت جنا دی موئی تکبیر نعرہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب بھائی مان کے لانتی بنے وزارتاں بھی لب ویندے عہدے بھی لب ویندے گڈیاں بھی لب ویندے کوٹھیاں بھی لب ویندے مال بھی لب ویندے پر سارے بزرگ فرمیندے نے اسلام فرمیندے ہی کنے کتا چنگی یہ یسور کرسی سے بیٹھا ہوئے روڑی دا کتا ہی کنے چنگا سمجھی بے شک سبحان اللہ قبول مرے دیکھو میرے نال کھامر لگ دی بھی اسی راہ مرہندہ پہ اتھا بھی تھکی در آدھے دے دے آدھے بچھو ڈھل دے ٹور دے پیندے میں آسے بچھو مر دے دے آسے ایک یا گھر سے لیکن لسامن میرا کام ہے کوئی بچاوے نہ بچاوے بول دی مرے اور نالی تھا سنے گا ایک کیوں بندے بیمان تلے بن گئے ہر شے برباد کروا دے مال دنیا دے خاطر انہیں دے پیر پٹھان فرمے دے سبا کے الٹے تھی کروں سبا کے الٹے تھی گال سمجھائے ہوئے سناوا سر پیر پٹھان فرمے دے فرمے دے
دنیا چھوڑنی ایدی طلب چھوڑنی اللہ رسول دی رکھری اے نبیاں دے ولیاں دی سنی فرمیدر شان کیا مل رہی ہے سناؤ اچھی اچھی بولا بڑی عجیب گال کی قصہ بیان فرمائے نے ابراہیم ادھم سے سبحان اللہ کہا جاتا ہے اس میں سناوا چلو آپ کر لی دے آپ نے کسی سے سن مسلمان طرح کہیں نا سارا پیر پٹھان لکھ دے پر وہ بعد جانے چلے پہلے سنا کے نا قصہ ابراہیم ادھم سے دنیا چھوڑا سنا آپ فرمائے حضرت ابراہیم ادھم سونا بادشاہی چھوڑ کے اللہ اللہ کریں دے رہاں ایک رات ایک علاقے کی مسجد سے جوان سنتے رات عشاء نماز پڑھ کے سو توجہ اگلے مسجد کا کوڑا مارنا چلے گئے رات شہید کو قضاء حاجت کی لوڑ ہوئی پیشاب پخانے کی ضرورت تھی سبحان اللہ یہ ڈولے ہاتھ مارے میں دروازے بند پریشان شفید کپڑا کھولے محراب بہد پخانہ جا کی ولیٹ رکھ چھوڑے مجبوری دی حالت کچھ جو گے نا شرعی نہیں اجازت سویر تھی مسجد آگے جڑے دروازہ کھولے دروازہ کھلتا گئے ہر کوئی حیران تھی کھڑے ہوئے خوشبو اج کہیں آج تک ہے دی خوشبو کیسے سکھی یہ خوشبو اج کہیں پیا اے دے خوشبو نظر نہیں آیا محراب آنی چھوڑے کپڑے دے اندر ولیٹی شے کھلے کھلے گئے ہلے خوشبو کستورے دے اندر تو وقت حیران پریشان تھی فوراً باہر جا گئے بادشاہ کا خبر پہنچی ہے ایک نمی خوشبو علاقے جائیے بادشاہ آکھا با چھوڑا حصہ میں پورے ہو چاہت اپنے تاج رکھو بنہیں بادشاہ میں کو پتہ لگا جی میں علاقے دے بادشاہ میں کو پتہ لگ دے گے تھوڑا کھین دے پیسے دے کھین دے سر سے رکھین دے پیر پٹھان فرمے دے جڑے پتہ لگا حضرت سید ابراہیم ادھم کو ای گال کہتے عجیب مسئلہ بن گئے میں تے ایک ہی تحیید بن گئے اللہ سے الہام فرمایا خبرہ نہیں تیر ساری خاطر بادشاہی دنیا کو ٹھوکر ماری ہے اساج تیرے خوشبودار کرتے بادشاہ دے تاج بنا مسلمانوں اگر آنکھوں تو پیر پٹھان دی فارسی دی بارت پڑھا بسم اللہ بسم اللہ مہربانی نواز شاہ جال برادری کا پتہ بھی لگا بسم اللہ جی ہاں جنہیں کل ٹوریاں بس ایک کتاب رکھ دیں میرے خیال ہے جب میں ایک قصہ پڑھیں دو سے رہ گئے بات کریں زندگی رہی
توجہ ہے ذرا بولتے صحیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر ابراہیم ادہم بلخی قدس سسلو شبی در مسجد مسافر بودند صاحب مسجد دروازہ بستا رفت شیخ قدس سسلو درا شب حاجت بشریہ گشت برخاستہ مسجد جنبان ایدند کشادہ شد لاچار گردینہ در گوش ہے مسجد در پارا کرپاس حاجت را دفع در تاق مسجد ریادن السما صاحب مسجد آمد در مسجد را کشاد شیخ المسجد بیرون رفت جو نمازیان برایا دایا نماز در مسجد آمد مسجد را پرد خوشبو فائقان مشک و عطر یافیا وعال متولی کرشیدن گئی خوشبو یا جبل کجاست گفت برا خبر نیست تو در چاک مسجد دیدن لاجا برداشتا شمیشن و گفتن کے مانند گئی خوشبو یافتن خواہد شد وہی خبر در تمام شہر پراغت ناگشت و پادشاہان اکریم را عظیمان اطلاع شد طلب نمود و تردا و در تاج برسر نهاد و بعد طرف بخشان ہفت کشور ہدیہ فرستاد ہما پسند کردہ در سر نهاد پس حق تعالی بسوء حضرت شیخ ابراہیم قدسن اللہ تعالی بسبح الاقدس الہام فرستاد کہ ترا سبب ترک دنیای قدر رتبہ دادے کہ عذرہ ترا تمامی بادشاہان دنیا در سر بیدار بولو سبحان اللہ بولو 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 سبحان اللہ صدقہ یہ فارسی جنہا میرے میں ٹاپ کرنا لگے ہوا کہ فارسی بڑی تربت سارے دل بھاؤں کے ہمارا کچھ نہ کچھ اپنا علم ادھر ہی کھاوے اللہ اکبر کبیرہ دوستا آپ فرمیدر با ابراہیم ادھم دل بادشاہ ستہ شائیاں بادشاہ آپ دا گھوم سر ترک گھوم شریف آکھا کہیں کو پھالک سیو آکھا توسا شریف جسے آکھا دیاری گھوم شریف ہر خدا دا پوکی اہدر شریف نہ ہے جو رب بادشاہ دتا جت رکھے دیکھو بادشاہ اتنے ٹنٹی ادری بہاننے دے دیکھو ٹنٹی کھانے بہاننے دے ان کو گھوم رکھی کھنے میں سیر سے نا مرادا معلوم کیا جنا ہوتا بن گئے نا ان کو ایک شراب حل میں لیے جو ہر نسبت علی شہر شریف کی دے دی بولے لو وہ مسلمان بادشاہ یہاں چھوڑیں گھو بادشاہ سر تے چھاپنا ایمیں تے ہون جگن دے شکو لین اولادہ مانگے تے بادشاہ سے گھو ملے نہیں اگلے گھو نہیں دیں دے نکل ہر کوئی عزت دے جاؤ ہے بھائی موجنی کٹی پہی کٹے لاتی ہے ایمان نال دستے سے جتھا منو ولایت دعوے رکھے لکھن بلا کئی گنجے کنے کئی پیٹی کنے کئی کیرے کنے کئی کیرے کنے ہیں کوئی پریشان انسان کنے کوئی کیڑے خان کنے وان بلا آدن ہے تھی ٹکٹ دے سو وہ آدن ہاں بغیر دیدی اساں پہلے عمل نہیں بیٹھے ہیں لیکن تیرے اندر تھوڑا جا جڑ فرق لگ دے جڑے پورا دلہ تھی اسے مل سے کٹے جتنا بھی ہاں سمجھ یہ نہیں کہنا بولتے سنگھیں اور دیکھوئی
میرا پیر پٹھان دی دلیری سونا ہے، دلیری سونا سونے سے آپ اپنے زبان شریف میں اپنے ایک قصہ بیان فرمائے نے فرمائے قبلہ عالم دے دربار زیارت آستے دور پیو سے دو بندے حاضر ایک مہینہ لیا ہے نارو والی شریف تو تھی دے سید شبدے دے سدھا کرم وہ کرم کرم شاہ سے ایڈو تشریف فرمائے جعفر شاہ زبستر جعفر کرم پور بیاری داری وہ آج میں پڑھے جو کرم پور آپ تشریف کے اتھاؤں لاکھ لے والا میرے ہنسان سگوں ٹاپ دے سدھا چشتی شریف کو دریا توجہ ہے آپ فرمائے اساں کنے تھوڑے جے چاولا سفر کرے کرم پر پہنچے تیمور شاہ نعرہ تکبیر قلعہ دراور دوتے حملہ کیتا محاصرہ کیتا ہوئی حالات مو خراب جس لئے کرم پر پہنچے اسا دوہا سکھا نے پکڑ کیتا انہیں آکھے جسوس رات کڈو نے ہوندے کڈو کھوتے دے لیڈو دا بھانا ہے بھریالی پین اندر سا کو ٹھاکڑی تو ہونے بارش زور کی تھی پلید پانی کمرے بچ بھری جیا اصل ساری رات پلید پانی اچھ کھڑ پہ گزارے اسے مٹھ چاولا دی ہے وہ بھی پس 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 فرمائے جڑے سویر کھائیے سکھے دکھاؤ اللہ جمعدار دروازہ کھول دے اپنے فوجی سکھے گوا دے نہ مرادو تو ابو شرم نہیں ہے یہ چہرے تو ابو جاسوس لگ سر سبحان اللہ وہ صحیح لکھ لے سکھ انہیں جمعدار نے آکھیا اپنی لاہوری زبان یہ صحیح لوگ یعنی فقیر سکھ کھڑا ہے فقیر چھوڑ دو تو جمعدار پوچھ دے دس دے صحیح او جڑا تیمور دے بارے فوج دا کیا حال ہے تو سکھاں دی فوج دا کیا حال ہے دس دے صحیح سکھاں دی فوج دے بارے کیا خیال ہے سبحان اللہ آپ فرمائے دن میں دسا کیا خیال ہے وہ اگر فرمائے نے 5000 فوج ہوئے سپاہ سالار میں ہوں پورے لاہور کو سکھے گنے پاک کر چھڑے سنے ساری رات وہ مارکا ساری رات بکھے بکھے تھی سے وہ بھی کڈو دے بھانے دے اندر پلیت پانی ہے میرا پیر پٹھان رات گزار چھوڑیے سویرے آپ آدھے وڈیرہ چھوڑے باپے بلا میں بھول گیا ہوں کہ اٹھا بھی نہیں کیوں بھی نہیں کئی چیزیں نہیں توستے ہونے کو ایک وانا مرادو دیکھو دے سے یہ فقیر ہے بھلا جاسوس ہے راؤ تو پہ پوچھ دے جو جاسوسانی سکھے بھی فوج دے بارے دس دے صحیح فرمائے کیا درسا 5000 فوج میرے ہاتھ چاڑ بجو تو میں بڑا بڑا فوج پورے لاہور اور سکھاں گنے پاک نہ کر سکتا دے والا بڑا سے وہ تو خدمت نہیں کریں گا پہ چھوڑیں گا بھی پہ رات لوگ بھی عید ٹھیک کریں سکھے گنے گال جو سکھی آ گئی ہے تو مسلمانہ دی غیرت دی گال گئی اور میرے پیرے کوئی بغیرت میرے پیر پٹھان کا برے اٹھے نہیں کہیں
نہیں پٹھان ہوئے غیرت مند ہوں دے کہ بلا ہو گئے پیر کاکھا دا ڈر نہیں تھا پرواہ نہیں تھی مطر پھاسے چلا بلا اگو دے ہمیشہ واسطے اندر ہی کہ یہ سخت سزائی چل کر کاکھا دا ڈر نہیں کی ہتھوں سچ منہ دے جا فرمائے نے میں کھنا چلا پوچھتی میں مسلمان دا پوترا میں کوئی تلا جنہا ہتیادی تنخواہ ہوتے انگریز کو سلوٹ ہوئے انگریزی کنجھارے والا سلوٹ مرے دیتے پچھو میں کوڑے حکومت میں طاقت مل بجے میں شیخ سے لاہور جو بھجا دے چھوڑے اور میں ٹھیک ٹھیرا جا مرادا کھا گئی قسم ساز کر کے ادانا اپنا کاک بچائی اللہ اکبر اللہ اکبر للکار ہے ایک منٹ جایا کرے محبوب فرید چشتی سے جتھا انگریز کی نوکری مل میں اتھا ترقی آ گیا اور دل بھی مرحوم کھا پرسال قلندر اقبال فرمائے تھے یہ ہے جیسے جیسے نک کبیل ہے فرمائے تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوم کا ضمیر بدل گئے ضمیر بدل ہو ابراہیم سائیمہ پیدا آج بھی کل ابراہیم سائیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آگے ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے آگے ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے سنت انصر چشتی صاحب زندہ مجاہد اہل سنت انصر چشتی صاحب زندہ اب بولو اچھی برے ہو آپ جسدین آپ فرمیدین اصفت دنیا دوران وہی لفظ دگار ہوئے مرو میرے کو پتہ ہے کہ سمی پہاڑ نہ اتنا پاسا لفظ ہو میرے اشارہ سمجھے کیونکہ قوم بکھی بوکری ہے
بغیر کیوں جو بکھا بوتری ہوئی غیرت مندوں گھر چاچ میرا وسطہ بھی رج جائے کیوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس فرمایا مال تونگری اصل دل دی تونگری یعنی رجا ہوا ہے جانا دل رجا ہے فرمایا جانا دل بکھا ہے بھاگے کائنات جو دل وجل بلا بھی بکھا ہے آپ فرمائیں دیں وہ پیر پٹھان فرمائیں دیں میں نہیں بھی آتا یہ اللہ نے بنائے نال فرمائیں دیں آج صحبت دنیا داران اگلے لفظ سے غور ہو گئے وَمُعَامَلَائے سرکاری دور باید فرمائیں دنیا داریں دی صحبت کہ سرکاری نوکریوں تو دور رہنا چاہیے وہ توجہ ہے سبحان اللہ میں گال سنو میں گال کرندہ بھی آپ کی زبان شریف نال سنامہ دے چاس پڑی اوشی بولو 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 سبحان اللہ تکبیر توجہ ہے دوستو سبحان اللہ آپ نال لکھئے نے وہ مارکا فرمیدن اگر قریب زمان اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض موجود ہوتے مخلوق ای زمارا کافر گفتن تے از آن کے مردمان ای زمان مطابعت شریعت از دست دادا و مخلوق ای زمان ایشارا دیوانہ گفتند زیرہ کے اخلاق و افعال ایشان موجب شریعت بودند و از غرد نفس فارغ فرمیندے اگر صحابہ نبی دے ہون ہوئے نا تو مخلوق ہوا کہ نائے کافر تھی کیوں جو یہ شریعت چھوڑی بیٹھے تو فرمایا یہ زمانے دی مخلوق ہے یہ صحابہ کو آکھنا یہ دیوانے دے پاگل جو انہیں دا ہر کام عادت نبی دی شریعت دی ہوتی ہے اللہ اکبر یہ دا مطلب ہے گال سمجھائے وہ مالکہ ایک محرم شریف سے حوالے نہ گال کرنا محرم شریف سے حوالے یہ جڑا ہونا والا منظر عید انہوں نے بڑی مناسب سناما نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق حضرت خواجہ غلام فرید سرکار اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید دوستا محرم کا مہینہ چڑھ دے تو اسا موچا پڑھیں دے امام حسین کو رنگ اور ذرا گال میرے پیر پٹھان دے سنا ہے بلا ہنائیں دا اے اپنے مرشد قبلہ عالم دی پہ کریں دے اور سادہ یہ مذہب مذہب سادہ بزرگ آندہ ہے ایسا ہی زمانے مانے بنے دے مطلب تو کئی خیال ہے شرع رسول کو کانٹ کرتے دشمن بن دے بیٹھے اللہ اکبر کبیرہ یہ جناب حضرت قبلہ عالم نور محمد مہروی سرکار صفحہ نمبر 14
ونیر میں فرمودن کے درم والے شب ماہ محرم وآغاز سیزدہم صدے ہجری المقدس بود شیخ من حضرت قبلہ عالم مہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحد مغموم شدند کہ ہر گرستان یک لقمہ تنابل نفرمودند کسے عرض داشت کرد کہ موجب جنبی اندوہ چیست در جواب فرمودند کہ امشب آغاز سن سیزدہم صدی شداست دری زمان بسیار حوادث و طرق باطلہ خواہند شد و اکثر مردمان خوار و حلال شوند محرم دی پہلی چڑھی تو پتہ اسلام دا مہینہ محرم پہلا تے سال محرم تو شروع تھی دے ہی سانگے ہر سال جڑے محرم چڑھ دے تو ساندے دے ہو سو سال دا پہلا ہی کی میں خوشنال مانے دے یہ جڑا انگریزی سال چڑھ دینے والا انہیں کیا ہیپی نیو ایئر اس میں تو ہو جاؤ بیٹا کا تو میرا بیان چوک کر استاد شکر کو جائے چل جائے انگریزی کا پتہ ہاں ہیپی نیو ایئر اور نام مراد انگریز کا گھوم کھامنے کا پوچھ ہیپی نیو ایئر انہیں پتہ ہے سال انگریزی سال کنے مہینے شروع تھی دے وہ جنوری جڑے ہوندے بلا وہ پیچھے ساری رات جاگ تو جو گھوم کھاندن کھامنا ہمارے لوگ بیٹھے ہیں ہاں جی خوب خوب کھاندن ساری رات مٹلا رہے ساری نہیں بلا یہ خوش نا مراد باندر جتے آجرے باندر لگ بنا بولی دے مداری بلا وہ جیو نچاوے خوش تھی وہ پہ جو گال سنا ہے وہ مسلمان سالہ مہینہ کیڑا ہے ہی مہینے بچنے میں چلے ہی شروع عجیب چھوے جو سال شروع کرتی دے نمہ سال چڑھتا پہ دے ہی پی آئی گیا ہیپی کیا ہیپی دا مانا گیا خوشی یعنی نمہ سال دے خوشی ایمیں اچھا کریں محرم دے مہینے چڑھتی دیئے نے انگریز کے پوتر جاتے ہیں ابا جان شکر ابا جان اللہ کرے آمین وہ سال جو چڑھا 13ویں صدی اساں بیٹھے ہیں 15ویں 13ویں صدی چڑھی قبلہ عالم پیر پٹھان فرمائے قبلہ عالم چشتی 13ویں صدی دا پہلا مہینہ محرم دا چڑھا آپ انتہائی غم زدہ تھی کھامن پیمن چھوڑ بحد مغموم شدن اس حد تک مغموم ہو گئے کہ ہرگز از طعام یک لقمہ تناول نہ فرمودن ایک لقمہ بھی کھانے دا نہ کھانے کسی عرض داشت کرد حضور اتنا خان اور متن سمجھے جو کربلا کا جینے غم اسا بیٹھے منے دے ہیں محرم چڑھ دے یہ اوہو ہے نا 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 میرے پیر دائی نے گالی متن لگتے ہیں جی آسے
اساں غم کرن والے کین سے غم مناون والے کین سے یہ بات لمبا ہے موضوع ہے میرا پیر کیوں غم کر دے قبلہ عالم کھانا چھوڑ دے تو اکا خود وجہ تیرا پیر پٹھان پہلے کرے میڈیال کوئی پاک نہ کرے جیڑا میرے بارے کو حال کرن لگے کھلا گھوندا بھریا بخار تے پاری کنجھارا دا سارا کوئی پیر پٹھان دا چھڑا گے تے بھوکا دی پانی نیوی چاہ چاہ دے ایہو چشتی شریف تے بادشاہ بنا دے میں مسکین کی خاطر ہر حقرانی کھائے اچھے پاسے چاہتے ہوں بچہ لگے کھلے کی لیکن آپ لکھنے پہ عرض کی تھی حضور اتنا کم رکھ منائی بیٹھو کیری شاید ہے فرمائے تیرویں صدی چڑھتی پئی تیرویں صدی چڑھتی پئی یہ بہو فتنے گمراہ مسلمانے دے تباہی دا مہینے دی صدیے ای واسطہ میں کو دکھ مار دیتے معلوم ہویا سادہ قبلہ علم تے پیر پٹھان محرم وچ پچھلے دکھ یاد کرن والے کہنی ہر دور وچ اپنے نبی دے دین کو دین دا دکھ یاد کر کے رومن والے اساں وی ایہو دے رہ گئے ہیں کہ نامرادا اے پچھلے دا دکھ مناون اے سنی دا کم نہیں امام حسین کو بھی کم دین کا ہے سنی کو بھی کم دین کا نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 13ویں صدی فرمایا چڑھتی پئی محرم دی پہلی تاریخ اگا مسلمانہ دے فتنے کو ود واسے دین ایمان تبایا مسلمان ہلاک تھی سے ایک کو بیٹھا رونا روٹی چھوڑی چھوڑی تے جو پیر بلے شاہ دا ساتھی پیر وارث شاہ کا پوچھے تو بھی 13ویں صدی کا جائیں فقیر کو ایک سے وہ مسلمانے میں تباہ قرون دے جڑا مکار ایک سے وہ کربلا کو بیٹھا رو دے بڑا پوی جڑے اپنا پین بیتی بیٹھی حسین کو بیٹھے رو دے تو حسین کو بیٹھا رو دے صدقے سیاں وہ بڑا پوی اوکھا اللہ تو تھیا بیٹھی وہ غیرت ہن اللہ تھی دے تو غیرت کو بیٹھا رو دے پیر وارث شاہ فرمائے تے 13ویں صدی دا دور پھریا اٹھ گئی جہاں تو مہر میاں دھیاں پڑا تو محور مگڑی رنا مردہ تو گیاں ویرنیاں گڑی رنگا پتر دلیر بڑیا گلہ پرے وچ کرنا تیری میاں وارث شاہ ہن دور کتنا دے نیوی پا کے لڑن دے شیر میاں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان اولیاء فکر چشت اہل بہشت
سبحان اللہ آپ کو بلفلال شریف کافی آنے اتنا سنائیں انہیں موتیے دے صدقے اللہ پاک ساری بخشش فرماوے ساری خیر آخر دعوان